اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی اور مکرمی مرزا جہلمی کا نظریہ ہے کہ خالق اور غیر مخلوق، یعنی خالق اور مخلوق یا خالق اور غیر خالق یا مخلوق اور غیر مخلوق کا فرق کر لیا جائے تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو چاہیے عقیدہ رکھیے۔ اس پہ میں کئی ویڈیوز بناؤں گا، ذرا پہلے جہلمی صاحب کی آواز سن لیجیے۔ شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھیں ہمارا بھی جواب سنیں اور غور کریں۔ دیکھیے شرک کے متعدد قواعد ہیں، یعنی پرنسپلس ہیں۔ یہ ذرا دیکھ لیں، پورا جواب لکھا ہوا ہے۔ متعدد پرنسپلس ہیں اور ایک دوسرے سے مستقل یعنی انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب میں کچھ بتاتا ہوں اور پھر اس پر ایک اعتراض بھی کریں گے جہلمی صاحب پہ۔ دیکھیے غیر اللہ کو غیر مخلوق الباری اعتقاد کرنا شرک ہے، خواہ اس غیر اللہ کو خدا، گاڈ، الہ، تھیوس اعتقاد کیا جائے یا نہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ خدا، گاڈ، الہ، تھیوس ایک ہی معنوں میں نے استعمال کیا ہے، تو یہاں پر کوئی اگر ذاتی طور پہ فرق رکھتا ہے یا خلاف لغت ہے بہرحال یہ فرق، لیکن یہاں پر ہم نے تو اس کو فالو کیا کہ ایک ہی معنی ہے۔ دوسرا کہ غیر اللہ کو خدا، گاڈ، تھیوس، الہ اعتقاد کرنا شرک ہے، خواہ اس کو مخلوق اعتقاد کیا جائے یا نہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا۔ یعنی اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کسی غیر اللہ کو غیر مخلوق اعتقاد کرتے ہیں اور خدا اعتقاد کرتے ہیں تب بھی شرک ہے، اور آپ کسی غیر اللہ کو آپ غیر مخلوق اعتقاد کرتے ہیں اور خدا اعتقاد کرتے ہیں تب بھی شرک ہے۔ یعنی کہ غیر اللہ کو آپ مخلوق اعتقاد کریں اور خدا اعتقاد کریں تب بھی شرک ہے، اور غیر اللہ کو آپ غیر مخلوق اور خدا اعتقاد کریں تب بھی شرک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات ہے کہ غیر اللہ کو قدیم اعتقاد کرنا شرک ہے، خواہ اس کو قدیم بالغیر مان کر قدیم بالغیر مانا جائے یا نہیں۔ قدیم بالغیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود میں تو نہیں لایا، لیکن وہ غیر مخلوق بھی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ خدا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو مخلوق اور غیر مخلوق، خالق اور غیر خالق کے مابین ایک درجہ فلاسفہ قائل تھے، لیکن یہ عالم کو وہ قدیم بالغیر یا قدیم بالزمان کہتے تھے، تو یہ بھی ہمارے نزدیک شرک ہے۔ تو دیکھیں چوتھا، دیکھیے اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ باری تعالیٰ نے اپنی طرح ہر لحاظ سے ہر حوالے سے اپنی طرح خدا بنا لیا ہے، اور استثناء صرف استثناء جو ہے غیر مخلوق یعنی انکریٹڈ اور مخلوق ہونے کا ہے، اور اس مخلوق کی ہر صفت باری تعالیٰ کے متناظر یعنی کورسپونڈنگ صفت کے بالکل برابر ہے، یعنی کہ جیسے باری تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ غیر مخلوق ہے اور لا تناہی ہے، اس سے جو اس کی کورسپونڈنگ صفت ہے وہ بھی لا تناہی ہے مگر مخلوق ہے۔ تو یعنی کہ لا تناہیہ کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک لا تناہیہ مخلوقہ اور ایک لا تناہیہ غیر مخلوقہ۔ بہرحال یہ جس کا عقیدہ ہوگا وہ بھی مشرک ہوگا، کافر ہوگا، کیونکہ عقیدہ کفر و شرک ہے۔ حالانکہ دیکھیے وہ کتنی واضح الفاظ میں مخلوق اور غیر مخلوق کا فرق کر رہا ہے، غور کر لیجئے۔ اور اب پانچواں عقیدہ دیکھ لیا کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں غیر اللہ کا علم مخلوق ہے اور باری تعالیٰ عز و جل کا علم جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، لیکن موجودات یعنی ایگزسٹنس اور معدومات یعنی نان ایگزسٹنس میں سے جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے وہ غیر اللہ بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ باری تعالیٰ ایک ایسی بات جانے جو وہ غیر اللہ نہ جانے، لیکن حادث اور قدیم، مخلوق اور غیر مخلوق یہ سارے فرق جو ہیں وہ رکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کافر و مشرک ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے، ایک ایسی ذات پیدا کی ہے جو غیر متناہی ہے، لامحدود ہے، مگر کیا ہے کہ مخلوق ہے، اس کی لامحدودیہ بھی مخلوق ہے، اس کی لا تناہیہ بھی مخلوق ہے، اور باری تعالیٰ بھی لامحدود ہے اور لا تناہی ہے، لیکن اللہ کی لا تناہیہ جو ہے وہ غیر مخلوق ہے اور لا محدودیہ بھی غیر مخلوق ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں کہہ کے تو جہلمی صاحب نے دین کا کباڑہ کر دیا ہے۔ اب یہ ہر بات جو ہم نے کہی ہے
ان کے قول کی تخصیص کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہیے سو کہیے. خالق و مخلوق کا فرق کرنے کے بعد یا مخلوق و غیر مخلوق کا فرق کرنے کے بعد بھی بہت کچھ باتیں رہتی ہیں جو شرک ہو سکتی ہیں. ابھی میں آپ کو ایک آخری چیز دکھا کر بات کو کلوز کروں گا. اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو میں اور بھی چیزیں دکھاؤں گا. اب دیکھیے یہ تو ہو گئی اہم بات ہے. اب ایک اور خاص بات، یہ تو عام دلائل تھے جو رد کرتے ہیں جہلمی صاحب کا، لیکن ایک خاص بات ہے. اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ باری تعالیٰ مخلوق ہے اور فلاں غیر اللہ جو ہے غیر مخلوق ہے، تو یہ بھی کفر و شرک ہے. اب آپ کہیے گا ایسا کوئی قائل ہے کہ نہیں، تو بھائی اصولی بحث یہ ہے کہ کفر کے لیے کفر کا قائل پایا جانا ضروری نہیں اور شرک کے لیے شرک کا قائل پایا جانا ضروری نہیں. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی شرک کا قائل نہیں ہے، یعنی ایک ایسا شرک ہے جس کا اب تک کوئی قائل نہیں رہا، تب بھی وہ عقیدہ شرکی رہے گا. اور وہ عقیدہ شرکیہ جو ہے جہلمی صاحب کے قول کی تخصیص کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو چاہیے سو کہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ باتیں بھی شرک ہیں. تو ہم نے آپ کو حوالے دیے کہ غیر اللہ کو خدا ماننا، خواہ اس کو مخلوق مانا جائے یا غیر مخلوق، یہ بھی شرک ہے. اور غیر اللہ کو غیر مخلوق ماننا، خواہ اس کو خدا مانا جائے یا غیر خدا مانا جائے، وہ بھی شرک ہے. اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ باری تعالیٰ اپنی طرح بالکل مساوی خدا بنانے پہ قادر ہے، صرف مخلوق اور غیر مخلوق کا فرق ہوگا، تب بھی شرک و کفر ہے. اور اسی طرح اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں غیر اللہ کا علم جو ہے وہ مخلوق ہے اور باری تعالیٰ کا علم غیر مخلوق ہے، لیکن جو کچھ بھی باری تعالیٰ جانتا ہے معدومات میں، موجودات میں، واجبات میں، واجب ممکن محال سب اس غیر اللہ کو بھی معلوم ہے بلا استثناء، کوئی استثناء نہیں ہے، تب بھی شرک ہے. تو میں نے اور بھی شرک ہوں گے لیکن اور ہیں، مگر میں نے یہ وہ شرک بتائے ہیں جو جہلمی صاحب کا قول مکمل طور پہ باطل کرتے ہیں. ذرا دیکھ لیجئے اس کو. اور اس کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے اپنے کفریہ شرکیہ قول کا دفاع کفریہ شرکیہ قول سے ہی کیا ہے، یہ بات پہ اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ اپنا پھر خیال درست تصحیح فرمائیے کہ کفر و شرک کا دفاع کفر و شرک سے نہیں ہوتا. جہلمی صاحب نے جو بھی تشریح کی ہے اپنے کفریہ شرکیہ قول کی، وہ بھی کفریہ شرکیہ ہی ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی ان کا سپورٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے حادث و قدیم کا فرق ہو گیا تو شرک اب نہیں ہوگا، تو یہ بات پھر جہلمی صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی غلط بات کہہ رہے ہیں، اسلام کے چولے ہلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور جو ان کو اس بات، ان کے اس قول کو مانے گا، اس عقیدے کو مانے گا، وہ بھی اسلام کا منکر اور دین جہلمیت میں داخل ہو جائے گا. بہت افسوس کی بات ہے. جہلمی صاحب سے ہم پھر گزارش کرتے ہیں، بہرحال وہ ہماری گزارش تو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو شرک سے محبت ہو گئی ہے. تو میں بہرحال اپنے قواعد اور اخلاقیات سے مجبور ہوں کہ ان سے کہوں کہ اسلام کی طرف آئیے، توحید کی طرف آئیے، توبہ کیجیے اور اسلام لائیے، توحید کا اعتقاد کیجیے اور اپنے عقائد کی تصحیح کیجیے اور اپنے سابقہ عقائد کی تقلید کیجیے. آخری بات یہ کہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جہلمی صاحب شرک اعتقادی میں مبتلا ہیں. خاص شرک عملی کی کتنی بھی مخالفت کرنے کے لیے ویڈیوز بنائیں، مزاروں کے اوپر اعتراض کریں، وہ شرک عملی کی مخالفت ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ شرک عملی کا منکر شرک اعتقادی کا قائل ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. والسلام.